حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں آپ کی کوئی گستاخی کرے، آپ کو حق حاصل تھا، معاف کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صاحب حق ہے، آپ کی بے ادبی آپ معاف کر سکتے تھے، لیکن نبی پاک کے وصال کے بعد امت کو یہ حق حاصل نہیں کہ نبی پاک کے گستاخ کو معاف کی۔ جو کوئی نبی پاک کو گالی دے گا یا آپ کی بے ادبی کرے گا، کانا قتلہ جائز ہے، اس کا قتل جائز ہے، بل ذالک بعد موت اوقدو واوقدو، یہ نبی پاک کے وصال کے بعد زیادہ تاکیدی ہے، زیادہ تاکیدی ہے، لأن حرمتہ، اس لیے کہ نبی پاک کا احترام آپ کی وفات کے بعد اکمل ہو، زیادہ کامل ہے، والتساہل فی عزہ، اور اس معاملے میں سستی کرنا آپ کی عزت کے بارے میں بعد موت آپ کی وفات کے بعد غیر ممکن، یہ ناممکن ہے کہ آپ معاف کیا جائے۔ نبی پاک کی تعظیم اور محبت یکجا رکھنا ضروری ہے، صرف محبت بھی نہیں، صرف تعظیم بھی نہیں، تعظیم بھی ہو جس کے ساتھ محبت، محبت بھی ہو جس کے ساتھ تعظیم۔ امام ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی الصارم المسلول علی شاتم الرسول، گستاخ رسول کی سزا قتل کے عنوان پر ایک کتاب لکھی۔ اس میں انہوں نے مختلف خلفاء کے اور مختلف حضرات کے واقعات بیان کیے، تو ان میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کسی نے کوئی ایسا لفظ بولا جس سے بے ادبی بنتی تھی، تو ایک صحابی اس مجلس میں انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں اتنا لفظ کہنا یہ برداشت نہیں ہے۔ امیر معاویہ کہہ کر پھر اس کو قتل کر دیا، بلکہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی خلافت کے دور میں کسی نے کوئی لفظ بولا نبی پاک کے بارے میں نازیبا لفظ، تو حضرت علی مرتضیٰ نے خود تلوار سے اس کا سر اڑا دیا، حالانکہ وہ بظاہر کلمہ گو تھا۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام کی بے ادبی کے معاملے میں یہ کہنا جی برداشت کرو جی کچھ نہ کہو، یہ غلط ہے۔ ہاں ایک بات جو میں پہلے کہا کرتا ہوں وہ اپنی جگہ، کہ بلا وجہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے۔ یہ الصارم المسلول، اس سے میں ایک عبارت بتانا چاہتا ہوں۔ امام مالک نے تو کہا تھا نا کہ نبی پاک کے حیات اور وفات کے بعد احترام برابر ہے، لیکن یہ ابن تیمیہ نے یہ کہہ دیا کہ وصال کے بعد تعظیم زیادہ ہے، وصال کے بعد تعظیم بڑھ کر ہے۔ وجہ اس کی یہ بتاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں آپ کی کوئی گستاخی کرے، آپ کو حق حاصل تھا، معاف کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صاحب حق ہیں، آپ کی بے ادبی آپ معاف کر سکتے تھے، لیکن نبی پاک کے وصال کے بعد امت کو یہ حق حاصل نہیں کہ نبی پاک کے گستاخ کو معاف کرے۔ اور الصارم المسلول اس کا 117 صفحہ ہے، 17 صفحہ۔ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں اس حدیث میں دو باتیں ہیں۔ پہلی، نبی پاک کی اطاعت کی جائے گی فی کل من امر بقتلہ، جس کے قتل کا حکم دے اس کو قتل کیا جائے، نبی پاک کی اطاعت اس معاملے میں لازم ہے۔ اور دوسری کہ قتل کیا جائے جو نبی پاک کی گالی دے یا نبی پاک کو برسختی کرے، غصہ کرے۔ یہ جو دوسری توجیہ ہے کہ نبی پاک کے گستاخ کو قتل کیا جائے گا، الذی کان للہ، یہ اللہ تعالیٰ کے وجہ سے تھا، رضا کے لیے، یہ باقی ہے فی حق بعد موت ہی، نبی پاک کے وصال کے بعد بھی یہ حکم باقی ہے کہ آپ کے گستاخ کو قتل کیا جائے گا۔ فکل من شتمہ او اغلظ فی حق ہی، جو کوئی نبی پاک کو گالی دے گا یا آپ کی بے ادبی کرے گا، کانا قتلہ جائز، اس کا قتل جائز ہے، بل ذالک بعد موت اوقدو واوقدو، یہ نبی پاک کے وصال کے بعد زیادہ تاکیدی ہے، زیادہ تاکیدی ہے، لأن حرمتہ، اس لیے کہ نبی پاک کا احترام آپ کی وفات کے بعد اکمل ہو، زیادہ کامل ہے، والتساہل فی عزہ، اور اس معاملے میں سستی کرنا آپ کی عزت کے بارے میں بعد موت آپ کی وفات کے بعد غیر ممکن، یہ ناممکن ہے کہ آپ معاف کیا جائے۔ لہٰذا اس مسئلے پر بہت سی اور باتیں بھی خیال میں آتی ہیں، لیکن وہ پھر کسی وقت، اس وقت اتنا ہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم جس طرح آپ کی ظاہری حیات میں تھی اسی طرح آپ کے وصال کے بعد لازم ہے، کم از کم اتنا تو مانا جائے نا، اسی طرح لازم ہے۔ میرے جد امجد حضرت فقیہ اعظم پاکستان مولانا محمد نور اللہ نعیمی نور اللہ مرکزہ، آپ کے بارے میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک تو جب اتحیات پڑھتے اس میں السلام علیکہ ایھا النبی کہتے تو آپ کے چہرے پر خاص انوار اور خصوصی تجلیات کی کیفیت ہوتی، اور دوسرا جب کبھی آپ کے پاس نماز کے بغیر آپ کے پاس ذکر ہوتا آقا کریم علیہ السلام کا، یا آپ خود ذکر کرتے، تو میں نے خود دیکھا، اچھی طرح یاد ہے، اکثر و بیشتر آپ کے چہرے کی رنگت بدل جاتی اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ یہ محبت
یہ تعظیم، نبی پاک کی تعظیم اور محبت یکجا رکھنا ضروری ہے. صرف محبت بھی نہیں، صرف تعظیم بھی نہیں. تعظیم بھی ہو جس کے ساتھ محبت، محبت بھی ہو جس کے ساتھ تعظیم. وہ پڑھا ہے مسلم شریف میں عبداللہ ابن عمر کے والد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے کہ میں نبی پاک کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھ سکتا تھا آپ کی تعظیم کی وجہ سے. اگر مجھے کوئی کہ حلیہ بیان کرو تو میں حلیہ نہیں بیان کر سکتا. یعنی تعظیم. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جس طرح ذات کی تعظیم ہے، اسی طرح نام کی بھی تعظیم کی جائے، آپ کی حدیث کی بھی تعظیم کی جائے، آپ کی شریعت مطہرہ کی بھی تعظیم کی جائے، آپ کی آل پاک، آپ کی شریعت کے علماء، آپ کی امت کے اولیاء، سب کی تعظیم نبی پاک کے نسبت سے کی جائے، تو یہ حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعظیم ہے.